نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ حاضرین مسجد، گزشتہ درس میں جس طرح میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ دروس میں اربعین نووی کی 40 احادیث کا درس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی درس کی کڑی کی آج پہلی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث کی سند کے بارے میں امام بخاری اور مسلم دونوں ہی متفق ہیں کہ بالکل سنداً صحیح حدیث ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ نیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً بیان کیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہجرت کی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا او امرأۃ ينکحها، یا پھر کسی نے دنیاوی غرض کے لیے ہجرت کی یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق اس چیز ہی کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ ہم اور آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے حدیث کے اندر سے کچھ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا اعمال ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے خوش ہو جائے، تو اس عمل کے کرنے سے پہلے ہم اور آپ کو ایک نیت کرنی ہے، اور وہ نیت اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ عمل صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر جہاں پر ہماری یہ بات سامنے آ گئی کہ اگر ہم کوئی بھی عمل کسی دوسرے شخص کو دکھاوے کے لیے کریں تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نماز کو لیں، اللہ رب العالمین کا قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، لیکن اگر اس عمل کو اللہ رب العالمین کی طرف خاص نہ کر کے کسی انسان کو یہ دکھانا ہو کہ میں بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، تو یہ نماز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ صدقات و خیرات اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی عظیم عمل ہے، لیکن اگر اسی عمل کو دوسرے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا جائے کہ یہ لوگ بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ غرضے کے جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام میں اللہ رب العالمین کو ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اسی کی طرف وہ عمل کو لازم پکڑنا ہے، اور اس کو یہی سوچنا چاہیے اور یہی عقیدہ اور یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس عمل کو صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کر رہا ہوں، نہ کہ کسی شخص کو خوش کرنا اس کا مقصد ہو، تو یہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا عمل قابل قبول ہوگا۔ دوسری بات، نیت کے الفاظ جو ہے زبان سے کہنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نیت کا جو عمل ہے وہ دل سے ہے، نہ کہ زبان سے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو بخوبی جانتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے بھیدوں تک کو بھی جانتا ہے. تو ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور جس عمل کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ہماری نیت ہوتی ہے. اگر وہ نیت اچھی اور خالص ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا وہ عمل قابل قبول ہوگا. اور تیسری چیز جو اس میں ملحوظ خاطر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی، اور بہت ساری حدیث اس کی تشریح میں ایک حدیث اور بیان کرنا چاہوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے ہٹے کٹے ہو. ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کس کے خاطر وہ عمل کر رہے ہو، اور تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ اس دل کے اندر وہ عمل اللہ رب العالمین ہی کے لیے تھا یا پھر کسی دوسرے شخص کے خاطر تھا. تو ہم جو بھی اعمال انجام دیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے طرف ہونا چاہیے. ایک سورہ حج کی آیت کریمہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہ تو تمہارا خون اور نہ ہی گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جو تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، اور جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا ہونے کی وجہ سے جو تم قربانی کر رہے ہو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے یا نہیں، تو یہ اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھتا ہے. تو یہ مختصراً تشریح تھی. اور ایک حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کھولے گا تو تمام کے تمام مومن مرد اور مومنہ عورتیں سجدے کے اندر چلے جائیں گے. لیکن اس کے برعکس جو اس دنیا کے اندر جو بھی اعمال ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کی پشت کو مسطح کر دے گا، یعنی بالکل سیدھا، تو وہ اس طرح جھک نہیں پائیں گے. تو اللہ رب العالمین ان کو پہچان لے گا کہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیا کرتے تھے، میری خاطر اعمال نہیں کیا کرتے تھے. تو ان احادیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ جو بھی ہم عمل انجام دیں گے اپنی زندگی کے اندر وہ صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاطر ہوگا. دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ ہجرت کے متعلق تھا. ہجرت کی 3 قسمیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ہجرت مکانی، ان میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے ہجرت مکانی، اگر کوئی شخص کسی ملک کے اندر رہتا ہے اور وہاں پر اس کو اپنے دینی شعائر کو انجام دینے کے لیے آزادی نہیں ہے تو اپنے دینی شعائر کو انجام دینے کے لیے ایسے ملک کی طرف ہجرت کر سکتا ہے جہاں وہ آزادانہ طور پر اپنے دین کی حفاظت کر سکے اور اپنے دین پر عمل کر سکے. دوسری ہجرت، ہجرت عمل بولتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین حکم دیا ہے انہی چیزوں کو اپنے زندگی میں عمل پیرا ہو جائے. اس کو ہجرت عمل بولتے ہیں. تیسری ہجرت، ہجرت عامل، وہ یہ ہے کہ بدعتی اور فاسق کو چھوڑ دیں. ہمارے درمیان ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ بدعتی اور خرافات دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرنے والے، تو ایسے شخص سے اپنے دوری بنا لے یہاں تک کہ وہ اس عمل کو ترک کر دے. یہ ہجرت عامل ہے. تو یہ 40 نووی کی سب سے پہلی حدیث تھی جس کی مختصراً میں نے اپنے الفاظ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جو بھی اعمال انجام دے اللہ رب العالمین وہ تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہوں، اور اللہ رب العالمین ہمیں تو اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ بہترین اعمال کرنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.